مدینہ شریف میں جب ہم لوگ جاتے ہیں لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے بھی ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. جی اور وہ یہ ہے کہ مدینہ شریف میں یہ نہیں کہ صرف مسجد نبوی شریف میں اگر وہ آتا ہے تو مسجد نبوی شریف کا اس کو آداب رکھنا ہے. بزرگوں نے تو یہ فرمایا کہ وہاں پر آج بھی آپ نے بلند آواز سے گفتگو نہیں کرنی، کہ جس طرح سے قرآن مجید نے کہا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کے سامنے آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. تو ان بزرگوں نے اس بات کا آج بھی خیال رکھا ہے. کیا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ شریف میں نہیں ہے؟ بالکل ہیں. تو وہاں پر آج بھی اپنی آوازوں کو پس رکھنا ہے. اور مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے تاریخ کی، سلطنت عثمانیہ کی، کہ جس وقت میں یہ لوگ مسجد نبوی شریف کی تعمیر کر رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے جتنے بھی عمال لگائے تھے، وہاں پر جتنے بھی مزدور کام کر رہے تھے، پہلی بات یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے مزدور قرآن کے حافظ تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا یہ کہ اگر ان کو وہاں پر کوئی پتھر تراش کر خراش کر جو ہے وہ انہوں نے لگانا ہوتا تو وہ اس پتھر کو لے کر جاتے مدینہ شریف سے باہر، اور اس کی جو بھی تراش خراش ہوتی اس کو وہیں پر کرتے کہ کہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار شریف میں آواز اونچی نہ ہو جائے. یعنی آج بھی اس چیز کا جو ہے وہ اتنا خیال رکھا گیا. اب میں مدینہ منورہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی نے کوئی چپس کھائی یا کوئی چیز کھائی، اس نے ریپر وہیں پر پھینک دیا، اس نے تھیلی وہیں پر پھینک دی. تو ہمیں پورے مدینہ شریف کا، پورے شہر کا ہمیں ادب کرنا ہے، پورے شہر کا. اسی طرح سے لوگوں کو میں نے دیکھا. اچھا، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جو وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں، معذرت کے ساتھ، کہ شاید وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے. یعنی وہ ایسی بڑی بڑی کرسیاں لگا کر وہ بیٹھا ہوا ہے جیسے لگ رہا ہے پتہ نہیں کوئی چودھری آ کر یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار میں تو سیدنا امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حجرے شریف کے بعد انہوں نے اپنے وہ اشعار پڑھے کہ آج تک آپ کا یہ فرزند جو ہے وہ آپ کو اپنے شہر سے جو ہے وہ سلام ہواؤں کے ذریعے سے بھیجتا تھا، آج یہ یہاں پر خود آیا ہے اور آپ کے دربار میں وہ عرض کرتا ہے، اور یہاں سے اس وقت تک یہ جائے گا نہیں جب تک کہ میں آپ کے دستے کرم کو چوم نہ لوں. اللہ اکبر. تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سے لوگوں نے اس بات کا ذکر کیا، اور وہاں پر موجود لوگوں نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی کہ قبر انور سے آقا علیہ السلام نے اپنا دست کرم باہر جو ہے وہ عطا کیا، اور سیدنا امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو چوما ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم مثال کے طور پر پاکستانی ہیں، ہمارے یہاں مدینہ شریف کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ناز شریف کا، اور جو ادب و آداب، اہل بیت کی محبت، صحابہ اکرام کی محبت، یہ ہمارے پاکستان کا میں کہتا ہوں کہ خاصہ ہے. اور اس میں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اللہ نے پاک و ان کو امام احمد رضا خان عطا کیا. اللہ سبحان اللہ. بے شک. یہ کمال اعلیٰ حضرت محدث بریلوی کا ہے کہ جنہوں نے اپنے چاہنے والوں کو، اے شاہ صاحب، جو محبت کا یہ معیار اور ادب کا یہ معیار جو ہمارے ملک میں نظر آتا ہے یہ آپ کو دوسری جگہ نہیں ملے گا. اب وہ مسجد نبوی شریف میں آ رہا ہے تو وہ اندر دروازے سے اندر تک داخل ہو گیا، اور اس کے بعد پھر وہ چپلیں اتاری. اللہ. تو مجھے پھر امام مالک رضی اللہ عنہ آتے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی مدینہ شریف میں گزاری اور کبھی چپل پہنی ہی نہیں، کبھی سواری پہ سوار نہیں ہوئے، رفع حاجت کے لیے آپ شہر مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے. تو وہ چیز میں نے دیکھی کہ وہ، اچھا، ان کو دیکھی دوسرے لوگ بھی شروع ہو جاتے ہیں، وہ اندر تک داخل ہو گیا اور وہ چپل پہن کے اندر آ رہا. اسی طرح سے ایک مسئلہ کہ مسجد نبوی شریف میں ٹھنڈک ہوتی ہے اور وہاں کی جو روحانیت ہے کیا کہنے. تو وہ لیٹ گیا. اب وہ لیٹ رہا ہے تو سیدھا اس کے جو پاؤں جا رہے ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جانب جا رہے ہیں. اچھا، وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ جبے کبے والے وہاں پر بہت سارے ہیں کہ جو اس طرح سے لیٹے ہیں. تو میں خاص طور پر اپنی قوم کو، پاکستانی قوم کو میں یہ کہوں گا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت رکھتے ہیں تو مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف کا بھی اس نے پورا ادب رکھنا ہے، اور جب تک وہ مدینہ منورہ میں ہے تو اس کو پورے شہر مدینہ کا ادب بجا لانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب، بہت آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.